کہتا ہے جو شخص 45 بار پڑھتا ہے وہاں حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے. حصار میں حفاظت کا قلعہ ہوتا ہے، اور جہاں بھی یہ شخص پڑھے گا جس نیت اور مقصد سے پڑھے گا کبھی مایوسی اور ندامت نہیں ہوگی. لفظ پر غور کیجئے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیشہ اس کی مدد کریں گے. صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ ان دو راجوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے پڑھتا ہوں شام ہونے سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورج اپنا منہ چھپائے، یعنی شام ہونے سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے اور ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے؟ سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تمہارے ہو جائے، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تمہارے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہروں پر تمہارے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. کیا تو چاہتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا صدر میں یہ 1000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پر جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پر رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کے بادل بھیجیں گے جو اس پر ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں گی، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور دشمن ناکام ہو جائے گا، حالات کی سختیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کرے گا، راتیں اور برکتیں پردان کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہروں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. اس عمل کو آج ہم اکٹھے ہو کر درد اور دل کی گہرائی سے کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پر رحمت برسائیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلیں، دنوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہے کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے، حسد ختم ہو جائے، نظر بد ختم ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے، اور ناکامیاں دور ہو جائیں. اسناد کے ساتھ موجود ہیں، سوندوں کے ساتھ موجود ہے. اگر مجھے پتا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، ناواقفیت کی بنیاد پر اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ علوم موجود ہے. میں ایک عمل بتاتا ہوں. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا کا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. دور سے سنیے گا. میں اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پر لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا. میں رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا حتیٰ کہ موت آ کر مجھے چھو لے گی. میں آل رسول کی عزتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ، اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی.
ان کی درتے میں بیان نہیں کر سکوں گا. وہ عرش سے فرش تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گی. ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا آقا ساتوں آسمان دہرائے اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئی. کہاں آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. زندگی کی الجھنوں میں ہوں جس کے لیے آسمان کا رزق راحت عزت برکت مسترکت اور مقام آسمانوں سے آتا ہے جس کے لیے ختم ہو جائے اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے. سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا, اس کی زندگی میں پھاقا ہوگا, اس کی زندگی میں غربت ہوگی, اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی, اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے, اس کی زندگی میں بیماریاں ہوں گی. پھر وہ جادو جنات انسرا اور نظر عباد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بنا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا, رحمتیں بند ہو گئی اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے, گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے, ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظات ہیں, وہ بولنا نہیں چاہتا اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئی, کوئی سمندر آئی. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں اور بس یہ ایک آس لے کر آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داتا, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے. 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. فرمایا اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آلے رسول وہ بھی بیٹھے. فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی غم پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ گوم بیان کرتے ہوئے بوم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنایا. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے. فرمانے لگے محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پر رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دے اور 7 زمینیں تجھ پر نعمتیں اگلنا بھول جائے. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں
तुझ पर बरसे और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पर उबले। फिर फरमाया क्या कुछ आता है, समंदर के अंदर दफीने और खजाने तुम्हारे हो जाए, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तुम्हारे हो जाए, और लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत के खजाने हो, और लोगों के चेहरों पर तुम्हारे लिए बशाशत के खजाने हो। तू चाहता है? हां चाहता हूं। अतः कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, पढ़ाया, और फिर पढ़ाकर फरमाया मेरे सीने पर दम कर दिया, और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची, और फरमाया। फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पर पढ़ना, उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 60 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादू, 1000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पर जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पर रहमतों, बरकतों और आताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पर ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू का असर खत्म होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां और खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें प्रदान करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समुंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरों और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद, वो आले मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद, वो आले मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद, वो आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु मोहम्मदन व अला आले मोहम्मद। इस अमल को हम इकट्ठे होकर, जमा होकर दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है आप? चाहते हैं सातों आसमान आप पर रहमत बरसाएं, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोगों के दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पूरी जादू है, आप पूरी नजरीबाज है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए, हासद खत्म हो जाए, नजर बद खत्म हो जाए। और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शाह ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयत पढ़वाई है, उन्होंने, अब मैं वो कुरान की 7 आयत पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था,
ان کے پاس شرافت تھی، وہ علم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں راحتوں رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے اور انشاءاللہ بڑی جھولی لے کر واستو تھا جائیں گے انشاءاللہ کہیں بڑی جھولی لے کر جائیں گے۔ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ، مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد اور آلے محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یک محرم میں حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آئیے پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیہ قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھا۔ پھر محدث نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ، جو مرادیں دل میں آئے لائیں پوری ہوں گی، جو سختیاں تلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ انشاءاللہ کہے انشاءاللہ، پڑھے اعوذ باللہ من شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھ لیا، پڑھے میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہے، 7 کے عدد کے 7 کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، 7 اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علی مرسلین، سلام حطامت لیل فجر۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، وہ عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے کہ اس دعا میں لگ کر پورے درد واجد اور کیفیتوں کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ میرے حضور کے یار گار یار مزار جتنے آل اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پر بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانقاہ پر بھی گیا۔
جہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ اللہ 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 امین سکھاتے تھے. فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا، پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس ساحل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے حضرت کی، میں ساحل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ پڑھ، ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا اس کو پڑھ پڑھ، ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجان سے پڑھا، اس درد سے پڑھا. پڑھتے رہو انشاءاللہ تیری مشکل حل ہو جائے گی. کچھ لوگ ہیں وہ مسلسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جی بس دعا کریں اس سے جان چھوٹ جائے ہماری. اللہ شور ایک تسبیح صبح شام پڑھے، اور اگر مسجد تھوڑی سی توجہ کر لے تو اللہ مستور اور راحتنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لے اور یہ 70 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ ہمیشہ حفاظت رہے گی، خیر برکت رہے گی. فرمایا جو شخص 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے. حصار میں حفاظت کا قلعہ ہوتا ہے، اور جہاں بھی یہ شخص پڑھے گا جس نیت اور مقصد سے پڑھے گا کبھی مایوسی اور ندامت نہیں ہوگی. لفظ پر غور کیجئے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیشہ اس کی مدد کریں گے. صرف 45 بار کیا پڑھے گا یار یا نہ. اور فرمایا وہ مشکل پہاڑ، فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں ہے. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے. ریشم اتنا تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا. اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. یہ دوسرا راجیہ ہے. ان 2 راجوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہے. ایک ساحل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی، ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں. فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس ساحل آیا تھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اور پھر بھی